جب مدینہ منورہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو ہر ایک یہ چاہتا تھا کہ حضور ہمارے گھر تشریف لائیں. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے سارا معاملہ اونٹنی پر چھوڑ دیا کہ اللہ اس کو جہاں بٹھا دے گا بھئی میں وہیں قیام کروں گا، اور ظاہر ہے میں کسی کو خود اختیار کروں گا تو مناسب نہیں ہے، لوگوں کی محبت میرے دلوں میں ہے، ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ میں اس کے گھر میں قیام کروں. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر جا کر اونٹنی رک گئی. اور اونٹنی وہاں کیوں رکی یہ بھی میں عرض کرتا ہوں، پہلے یہ بات سن لیں. 2 منزلہ مکان تھا، یعنی گراؤنڈ فلور فرسٹ فلور. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پہلے جو ہے انہوں نے اوپر کی منزل آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو دے دی کہ حضور اوپر ہوں ہم نیچے ہوں. لیکن پھر انہوں نے محسوس کیا کہ لوگ ملنے بڑے آتے ہیں، حضور کو بھی تکلیف ہے، لوگ اوپر جاتے ہیں. تو پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ تشریف لے آئیں. اب خود اوپر رہنا تھا تو فرماتے ہیں میں اور میری بیوی کمرے کے کونے کونے میں رہتے تھے، درمیان میں نہیں جاتے تھے کہ مبادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیچے تشریف فرما اور ہمارے قدم جو ہے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر. یہ تعظیم کر کے دکھائی. اور یہ مکان جہاں اونٹنی ٹھہری نا، اس کا بھی ایک عجیب معاملہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے 1000 سال پہلے تقریباً یمن کا بادشاہ تھا تبع. تبع نام نہیں تھا، تبع اس کا لقب تھا، حمیری، تبع حمیری. تو شاہ تبع اسے کہتے تھے، بڑا جاہ و جلال کا مالک. ایک وقت آیا کہ وہ اپنے سفر پہ نکلا، اس نے کہا میں عرب کے سفر پر نکلتا ہوں، جس شہر میں جائے ہزاروں لوگ آئیں اور وہاں وہ ہدایہ تقسیم کرے، اشرفیاں تقسیم کرے، لوگوں میں مال مویشی بانٹے. مکہ مکرمہ آیا، یہاں کوئی پوچھا نہیں اسے، کسی نے اس کو. انہوں نے کہا عجیب بات ہے، پورا عرب میں کراس کر کے آ گیا، یہ لوگ بڑے یار عجیب ہیں. انہوں نے کہا بھائی یہ تکریم صرف بیت اللہ کی کرتے ہیں، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام بیت اللہ تو تعمیر فرما چکے تھے نا، اور حضرت اسماعیل کے اولاد میں سے لوگ تو مکے میں رہتے تھے، اور بیت اللہ کی اہمیت اور اس کی منزلت اور اس کا تقدس ان کے ذہنوں میں تھا، اور حج اس وقت بھی ہوتا تھا. سمجھ رہے بات؟ حج کی جو عبادت ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سے ہوتی تھی، لیکن شرعی جو طریقہ کار اب ہے وہ شاید نہیں تھا. اس نے کہا مجھے کسی نے پوچھا نہیں، یہاں پر پتہ کروایا. اس نے کہا بھائی یہ بیت اللہ کی تعظیم و تکریم کرتے ہیں، اور دنیا بھر کے بادشاہ یہاں آتے ہیں، اور ہر سال یہاں حج ہوتا ہے. تو جس طرح ابرہہ نے کوشش کی تھی نا، اس نے بھی کہا، اس نے کہا گرا دو اس کو. جیسی اس نے یہ بات کی تو اس کے ناک سے اور منہ سے ایک مادہ نکلنا شروع ہوا، اور شدید ترین بدبو شروع ہو گئی، اور ایسی بدبو کہ لوگ اس سے دور ہٹنے لگے. اس کے ساتھ بڑے علماء بھی تھے، اس وقت کے اہل کتاب کے علماء، حکیم بڑے بڑے. اس نے کہا کہ بھائی لوگوں نے علاج کیا، کو کچھ پتہ نہیں چل رہا. ایک عالم تھا بڑا سمجھدار، اس نے جب چیک کیا اس نے کہا بھائی یہ جو مرض ہے آسمانی ہے، علاج بھی آسمانی ہوگا. انہوں نے کوئی ایسی حرکت کی ہے بادشاہ آپ نے کہ جس پر آپ کو توبہ کرنی چاہیے. انہوں نے کہا ہاں حرکت تو کی ہے، یہ لوگ کہتے ہیں بڑا مقدس گھر ہے، اس کو گرانے کا میں نے ارادہ کیا، میں توبہ کرتا ہوں. جیسی ارادہ کیا بند ہو گیا. پھر وہ وہاں سے چلا مدینہ منورہ آیا، تو اس کے ساتھ اہل کتاب کے علماء بھی تھے. انہوں نے جب مدینہ منورہ کی ساخت دیکھی اور کتابیں کھولی اپنی، جو میں عرض کر رہا ہوں نا کہ یہ چھوٹا واقعہ نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانا. ہر نبی نے اپنی امت کو خبر دی کہ ایک نبی تشریف لائیں گے. انہوں نے جب کتابیں کھولی، انہوں نے کہا یہ تو وہی زمین، آثار، مٹی وغیرہ وہی ہیں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں. اس نے کہا یہ کیا ہے؟ انہوں نے ساری تفصیل بتائی علماء نے
کہ ایسے ایسے آخری نبی تشریف لائیں گے. ہمارے نبیوں نے بھی خبر دی، بنی اسرائیل کے سارے نبیوں نے خبر دی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی اور نبی آخر الزمان یہاں تشریف لائیں. تو 400 علماء تھے. انہوں نے کہا اچھا تم سب اپنے اپنے لیے یہاں گھر بناؤ اور آج کے بعد تم سارے کے سارے مدینہ منورہ میں رہو گے، اور درمیان میں ایک گھر بناؤ اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوگا. جب وہ اس جگہ پر تشریف لائیں تو اس مکان میں ٹھہریں. اور ایک خط لکھا اور وہ خط ان علماء کو دیا، اور اس خط کا متن تھا کہ میں محمد الرسول اللہ آپ کے سلام پیش کرتا ہوں اور آپ پر ایمان لے کر آتا ہوں، اور جو کتاب آپ کو دی گئی ہے اس پر بھی ایمان لے کر آتا ہوں. اگر میں نے اپنی زندگی میں آپ کو پا لیا تو آپ کی خدمت کروں گا، آپ کے دین کی نصرت کروں گا، اور یہ گھر جو ہے میری طرف سے ہدیے کے طور پر قبول فرمائیں. یہ خط ان علماء کو دیا اور ان علماء کی نسلوں میں وہ خط چلتا رہا. بالآخر وہ خط حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے، یہ حضرت ابو ایوب انصاری اسی خاندان سے تھے، تو حضرت ابو ایوب انصاری نے اپنے غلام ابو لیلہ نام تھا اس کو یہ خط دیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائیں گے تو تم نے مجھے یہ دینا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو ابو لیلہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے نا، تو وہ ابو لیلہ جیسے ہی آیا تو حضور نے اس کا نام لے کے کہا ہاں بھائی ابو لیلہ وہ چابیاں لاؤ میرے گھر کی. وہ حیران ہو، اس نے کہا آپ کو کیسے پتا؟ یہی وہ گھر تھا جہاں اونٹنی آ کے رکی تھی. سمجھ رہے بات؟ وہ اونٹنی بھی ایسی آ کے تھوڑی رکی تھی. یعنی آپ علیہ السلام کی بعثت سے، پیدائش سے 1000 سال پہلے انتظامات شروع ہو رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھہرنا کہاں ہے، آپ علیہ السلام نے قیام کہاں کرنا ہے. تو یہ ادب، یہ محبت اس امت کو دی گئی، اور صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں نے اس محبت کو آزمایا.